عمر میں برکت نصیب فرمائے. ہمارے استاذ ہیں، اور بلکہ اس وقت ہندوستان میں جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں سب کے استاد وہی ہیں جنہوں نے دارالعلوم میں پڑھا ہے. بحر العلوم کہتے ہیں ان کو، علم کا سمندر ہیں، حافظ نہیں ہیں. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے. یہاں امروہہ میں ہر سال آیا کرتے تھے. فقیہ العصر کہلاتے تھے، حافظ نہیں تھے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں، اس وقت بہت بڑے عالم ہیں. اس وقت ہندوستان میں بڑے مفتیوں میں ان کے شمار ہے، حافظ نہیں ہے. انٹرنیشنل آدمی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. بڑی باکرامت شخصیت ہیں وہ، لیکن حافظ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی حافظ نہیں ہو سکتا تو بیکار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ نہیں ہو پایا تو ہم اٹھا کر کے اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں. وہ عالم بہت اچھے بن سکتے ہیں. اس کو آپ موبائل سے سمجھ سکتے ہیں. موبائل میں ایک چیز ہوتی ہے ریم، اور ایک ہوتی ہے روم. ریم کو ہوتی ہے ذہانت کو، ایک چیز ہے ذہانت اور ایک چیز ہے قوت حافظہ. تو بعض بچے ذہین تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ عالم تو بہت اچھے بنیں گے لیکن حافظ نہیں بن پاتے. اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں جن کا روم بہت اچھا ہوتا ہے، قوت حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ریم اچھا نہیں ہوتا، تو وہ حافظ بہت اچھے بن پاتے ہیں، عالم اتنے اچھے نہیں بن پاتے. تو یہ بچوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. اچھا، جو بچے حافظ نہیں بن پاتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ایک بھی آیت یاد نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوا پین ڈرائیو ہوتی ہے ہماری، کوئی 2 GB کی ہوتی ہے، کوئی 4 GB کی ہوتی ہے، کوئی 8 کی ہوتی ہے، کوئی 16 اور 32 کی ہوتی ہے، ملٹیپل ہوتی رہتی ہے یہ. تو 2 GB کی پین ڈرائیو میں اگر کوئی آدمی 32 GB کا کنٹینٹ لانا چاہے تو آ جائے گا؟ نہیں آ پائے گا. ہاں، جتنا 2 GB کا آ جائے گا تو اما پارہ حفظ کر سکتا ہے بچہ، سورہ یاسین یاد کر سکتا ہے، سورہ کہف یاد کر سکتا ہے، یہ مختلف صورتیں یاد کر سکتا ہے. تو اس کے بھی درجات ہیں، قوت حافظہ کے بھی درجات ہیں. لہذا جو ہمارے یہاں نظام چلتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے حفظ میں ڈال دیا بچے کو، اب 2 سال لگ جائیں، 4 سال لگ جائیں، 8 سال لگ جائیں، بچہ حافظ نہیں ہو پا رہا، تو اتنا لمبا وقت اس کا ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ حفظ کے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ہم پورے حافظے میں داخلہ نہیں لیتے بچے کا، بلکہ پہلے فاؤنڈیشن میں داخلہ لیتے ہیں، اساسیہ میں، پھر پریپریٹری ہے، پھر مڈل ہے، پھر سیکنڈری ہے. 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہمارے پاس پڑھنے آتا ہے، ابتدائی بچہ، تو 3 سال کے نہیں ہم اس کا ناظرے کے نہیں لیتے ہیں داخلہ. بچہ ناظرہ پڑھے گا شاندار، اچھا قرآن بچہ ناظرہ میں بھی پڑھ سکتا ہے. جیسے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں ایسا بچہ ناظرے میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اچھا قرآن پڑھانے والا استاد موجود ہو. اور 1 پارہ وہ حفظ کر سکتا ہے، 1.25 پارہ کر سکتا ہے، 1.5 پارہ کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے اس کو کرایا جائے گا، بس اتنا. اب اگر دیکھا کہ اس کا روم مضبوط ہے، قوت حافظہ ہے اس کے اندر، تو اب اس کا داخلہ لیا جائے گا پریپریٹری میں، ثانویہ میں. تو ثانویہ میں ہمارے یہاں اس کے صرف 5 پارے ہیں. 1 سال میں 5 پارے بچے کو کرائیں گے. بہت شاندار بچہ قرآن پڑھے. اب 5 پارے یاد ہو جائیں، 4 یاد ہو جائیں، 3 یاد ہو جائیں، جتنے بھی یاد ہو جائیں غنیمت ہے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے بچہ کہ یہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو اس کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم عربی میں لا سکتے ہیں. معلوم ہو کہ 5-6 سال میں بچہ حافظ بنے گا، 5 سال میں تو بچہ عالم بن جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم اسے حفظ میں ڈالیں، ہم ڈائریکٹ پھر عربی میں لے لیتے ہیں اس کو. والدین کو کنونس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ بچہ حافظ اچھا نہیں بن پائے گا، البتہ عالم بہت اچھا بن جائے گا. تو عالم بننے کے ساتھ ساتھ جتنا بچہ قرآن یاد کر سکتا ہے یاد کر لے. تو جس بچے نے 5 پارے یاد کر لیے 1 سال میں اور شاندار پڑھ بھی رہا اور یاد بھی ہیں، تو پھر ہم اگلے سال میں اس کا داخلہ لیتے ہیں. اس کو ہم مڈل بولتے ہیں، وسطی بولتے ہیں ہمارے یہاں عربی میں. اب اس کو 10 پارے مزید کرائیں گے. اب کوئی بچہ 4 کر لے، کوئی 5 کر لے، کوئی 8 کر لے، 10 کر لے. تو جو بچہ 10 پارے کرے گا اس کو ہم اگلے سال اپنے داخلہ لیں گے. جو نہیں کر پائے گا اس کو وہیں روک کر عربی میں داخلہ لے لیں گے. اس طرح بچہ اچھا قرآن پڑھنے والا بن جائے گا اور جتنے بھی پارے اس کو یاد ہو جائیں گے غنیمت ہے. حفظ کا جو اصل مقصد ہے
وہ لوگوں کو غلط سمجھ میں آ گیا۔ حفظ کا لوگ یہ مقصد سمجھتے ہیں جیسے قاری صاحب تراویح سنا رہے ہیں ہمارا بچہ بھی تراویح سنائے۔ حفظ کا اصل مقصد تراویح سنانا نہیں ہے، حفظ کا اصل مقصد ہے کثرت تلاوت، ہمارا بچہ کثرت سے تلاوت کرنے والا بن جائے۔ جیسے جیسے بچہ حفظ کرتا رہتا ہے اس کی تلاوت کی اسپیڈ بڑھتی رہتی ہے۔ نازلہ پڑھنے والے کی تعداد اور مقدار کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ 1-2 پارہ حفظ کر لیتا ہے تو اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، 3-4 پارے کر لے تو اس کی مزید اور اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، 10 پارے پڑھ لے تو اس کی مزید اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر بچہ 10 پارہ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ نالائق نہیں ہے، وہ لائق ہے۔ اگر وہ نالائق ہوتا اور ہم لائق ہوتے تو ہم حافظ ہوتے؟ ہم سے تو 1 پارہ بھی یاد نہیں، ہمیں اماں کی صورتیں بھی یاد نہیں، کیوں بھائی ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو ہم اس بچے کو نالائق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نالائق نہیں ہے، وہ لائق ور تھا، اس کی کیپیسٹی 10 پارے یاد کرنے کی تھی۔ بس استاد کو اور والدین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے بچے کا جو قوت حافظہ ہے، اس کی جو میموری پاور ہے وہ کتنا ہے، تو اس میں اسی میں فیڈ کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہر بچہ حافظ بن سکتا ہے۔ پورا حافظ بنانا ضروری نہیں ہوتا ہے، کم سے کم اتنا بچے کو قرآن یاد ہو جائے کہ وہ اپنی نماز صحیح کر سکے، نماز پڑھا سکے، اور اس کی تلاوت کی اسپیڈ جب بڑھ جائے گی تو کثرت سے تلاوت کرنے والا بچہ رہے گا۔ تو یہ اصل بات ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی حافظ بن سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی حافظ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ماحول عربی بچیوں کو حافظ بنانے کا نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو تراویح سنا نہیں پائیں گی، اور بڑے ہو کر جب یہ بالغ ہو جائیں گی تو ان کے پاس عذر لگ جائے گا، پھر یہ قرآن نہیں پڑھ پائیں گی۔ تو جو بچی حافظ ہوتی ہے وہ اگر 10 دن قرآن نہ بھی پڑھے تو جب 11ویں دن پڑھے گی وہ تو اسی اسپیڈ کے ساتھ پڑھے گی۔ نادرہ پڑھنے والی جو بچی ہوگی وہ 1 پارہ پڑھ پائے گی، اور یہ حفظ کی ہوئی بچی 3 پارے پڑھ لے گی انشاءاللہ، یہ 10 پارے پڑھ لے گی۔ تو حفظ کرانا چاہیے بچوں کو بھی جتنا کر سکتی ہوں، جیسے بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ایسی بچیوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو اچھا قرآن تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، جیسے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں ان سے بھی اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں لوگ، اور پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ البتہ حافظ سب بچے نہیں ہو سکتے، یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو ہم شاندار ناظرہ قرآن پڑھائیں گے بچوں کو، اور ہر بچہ قرآن اس طرح پڑھنے والا بن جائے گا۔ چنانچہ مصر میں دیکھ لیجیے آپ، اردو میں دیکھیے، قطر میں دیکھیے، سعودی عربیہ میں دیکھیے، ہر بچہ حافظ نہیں ہوتا ہے لیکن قرآن شاندار پڑھنے والے ہوتے ہیں لوگ، وہاں کی عورتیں بہت شاندار قرآن پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب